اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو بظاہر کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ان کی سوچیں اور ان کے نظریات اسلام کا انداز اور اسلام کا حلیہ اس طرح سے بگاڑتے ہیں کہ کسی طور بھی دین کی کوئی بھی اثر صورت اور روح باقی نہیں رہتی۔ ان کی طرف سے یہ بات کہنے اور سننے کو ملتی ہے کہ علماء، مبلغین، واعظین وہ نیک اعمال پر اخروی اجر بتاتے ہیں، تو ہماری دنیا کا کیا بنے گا؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں دنیا ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کہاں دنیا ہے؟ رزق کمانا اور رزق حلال کمانا کوئی دنیا ہے؟ یہ تو دین ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یا بچوں کی پرورش کرنا یا اپنے لیے اس لیے اسباب جمع کرنا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس رستے کو تو نبی پاک نے اللہ کا رستہ قرار دیا ہے۔ تو جس کو ہمارے عرف کے اندر بعض لبرل لوگ دنیا کہہ رہے ہیں، وہ دنیا تھوڑی ہے، وہ تو دین ہے۔ نہیں، آپ کو درجنوں مثالیں کتب احادیث میں ایسی ملیں گی کہ ایک شخص سے سرکار نے فرمایا، اس نے کہا مجھے جہاد پہ جانا ہے، تو فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، تو جا کے خدمت کر، اللہ جہاد کا اجر عطا کرے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے، اس کو محرم کی ضرورت ہے، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا آپ غزوہ پہ نہ جائیں، وہاں سے آپ کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کے محرم بن کر حج کرنے جائیں۔ تو اس پر تو درجنوں دلائل ہیں کہ دین اسلام نے ترجیحات کا تعین کیا۔ جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سرے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیہ کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں، یہ بڑا ہی حسین ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی ہے،
پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتے۔ یہ رحمان کا قانون ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون۔ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف 2۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ اعراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف 2، ایمان لائے اور تقوی اختیار۔ جو بھی کام کرے اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے،
दुख आए हैं तो इकट्ठे ही आ गए हैं, आजमाइशें आई हैं तो बैक वक्त आ गई। तो अल्लाह करीम ने सूरह तलाक में इरशाद फरमाया, इन सारी मुश्किलात से निकलने का भी यही रास्ता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए उसे रास्ता अता फरमा दे। अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर दे, उसे खबर ही नहीं होगी, उसे पता ही नहीं चलेगा। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह फरमाते हैं वहां से रिस्क दूंगा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, गुमान तक नहीं गया। शर्त क्या है? वमन यत्तकिल्लाह, अगर अल्लाह से डरे, चालाकियां न करे, तेजियां न दिखाए, सब कुछ शीशे में न उतारे, खुशामद करके हर आदमी को कायल न करे, झूठ का सहारा न ले, जुबान की तेजी के साथ इसको भी रखना है उसको भी रखना है, उससे भी मेरी दोस्ती इससे भी मेरी दोस्ती, मैं सारी सोसाइटी को। आप फिक्र न करें, अगर आप किसी को शीशे में उतार रहे हैं तो वो भी आपको शीशे में उतार रहा है। बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, उसे भी सारी ही खबर है, वो भी सब जानता है। अगर सही रास्ता इख्तियार किया जाए, तकवे का रास्ता इख्तियार किया जाए। हजरत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा मेरा अगवा कर लिया कुफार ने, और गुर्बत और कहत और परेशानी पहले ही बहुत ज्यादा थी। मैं बड़ी तकलीफ में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह क्या करूं? तो करीम फरमाने लगे, रब से डर, अल्लाह पे भरोसा कर, ला हौल शरीफ की कसरत कर। फरमाते हैं अभी हमने 1-2 तस्बीह भी पूरी नहीं पड़ी थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटा भी आ गया और 400 बकरियां भी साथ लाया। इतनी जल्दी करम नवाजी, इतनी जल्दी रहमत। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी कुछ लोगों ने अगवा किया था, मुझे बांध रखा था, अचानक मैंने हाथ हिलाया तो रस्सियां भी खुल गईं, बाहर निकला तो वो गायब थे, था ही कोई नहीं, और उस हवेली में 400 बकरियां थी। मैंने दरवाजा खोल के जरा उन्हें हांका है तो वो 400 की 400 में से भागी भी कोई नहीं, सारी साथ आ गई है, करम हो गया। तो आप फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह इन बकरियों का क्या करना है? तो फरमाया मेरे रब ने तुझे अता की है, ये माले गनीमत है, तेरे लिए जायज है। मेरे भाइयों, जिंदगी में मसाइल का शिकार हो जाए, गलत राहें इख्तियार नहीं की जाती, झूठ का सहारा नहीं लिया जाता, रिश्वतें देने के लिए माल जमा नहीं किया जाना चाहिए, और अपने नाजायज कामों के लिए बड़े ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। खाने खिलाए जा रहे हैं, दावतें पकाई जा रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, कार्ड तकसीम हो रहे हैं, ताल्लुकात बन रहे हैं, किस लिए? ये लोग मुश्किल वक्त में काम आएंगे। तजर्बा करके देख लेना, जिसकी जेब कार्ड से भरी हुई है ना मुख्तलिफ लोग, टाइम आने पे मिलता ही कोई नहीं। हाँ, आधे से ज्यादा तो नंबर ही बंद मिलते हैं। वो कहा मेरे अजीज, वो किसी ने कहा था वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक, दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया न कोई कूचे रुसवाई तक। मुश्किल हालात में कौन मिलता है, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, तो जो वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा नेड़े। उस वक्त में अल्लाह फरमाते हैं तो मुझसे डर, मैं तेरे लिए रास्ता बना दूंगा, तुझे गुंजाइश दूंगा, तेरे हालात ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह से डरा जाए, गलत राहों का इंतखाब न किया जाए, अपने मालिक की तरफ तवज्जो की जाए, अपने मुसल्ले को आबाद किया जाए, रब करीम की जानिब इंसान रुजू करे। अगर वो अल्लाह की जानिब रुजू करेगा, रब करीम से डरेगा, उसके हुजूर अपनी तवज्जो को मबजूल करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बड़ी जल्दी रास्ता पैदा कर देगा। और ये तजर्बा ढेर सारे लोगों ने किया और वो इस तजर्बे पर कामयाब भी हुए। और फिर हम जायज और नाजायज माल इकट्ठा करके ना, हमसे जब कुछ शख्स पूछता है कि किसके लिए जमा कर रहे हो, बच्चों के लिए, आप नाराज ना होइएगा, बच्चे तो बेचारे बालिग होने के बाद कहते हैं अब्बा जी से कि वो अगर आप एक प्लाट बेच दें तो मैं कारोबार कर लूं, तो वो तो बेच ही नहीं रहे। तो शुरू से तो आप कह रहे थे बच्चों के लिए जमा कर रहा हूं, कहाँ है बच्चों के लिए? ये तो आपके नाम है, हर चीज पर कब्जा आपका है, कुंजियां सारी आपके पास हैं, हर चाबी आपकी दस्तरस में है भाई, कहाँ है बच्चों के पास? सुन लो और याद रखना, अल्लाह की किताब का फैसला ये है,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے۔ اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، وہ پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے،
حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو تو پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقوی چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا، بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، من دانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے۔ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا، شہرت ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا۔ ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا ہے؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟ یہ بڑی آزمائش، یہ بڑی تکلیف۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے مشہور لوگوں کو جانتا ہوں جو حرم مدینہ اور حرم مکہ میں جا کے چند گھنٹے مسجد میں بیچارے نہیں بیٹھ سکتے، لوگ بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی یہاں بیٹھے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے ہیں، کبھی کسی سے چھپ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وائرل ہیں اور وہ آ جاتے ہیں لوگ سارے۔ اور اب تو خیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں نہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ میں نے ایک جگہ جماعت کرائی، آپ کو پتہ ہے مجھے تکلیف ہے، پیر میں ایک زمانہ ہو گیا میں جماعت کرانا چھوڑ دیے، جماعت کرائی تو اس کی پوری مووی بن گئی۔ جو مجھے بنا کے بھیج رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ مغرب کی جماعت کا ٹائم تھا، تینوں رکعتوں کی آپ نے ریکارڈنگ کی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے جماعت چھوڑ دی اور آپ ریکارڈنگ کرتے رہے۔ اتنا الجھاؤ کہاں سے آ گیا ہمارے اندر؟ اتنی وہ پھر ایک اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ جی تصویر اس لیے بنانی ہے ذرا یاد رہتی ہے، تو میں نے کہا غوث پاک تو ہمیں کبھی نہیں بھولے، فوٹو تو کوئی بھی نہیں ان کی ہمارے پاس، خواجہ اجمیر ہمیں آج تک یاد ہے، ان کی تو کوئی فوٹو نہیں ہمارے پاس، داتا علی اجمیری صدیاں گزر گئیں، بھول گئے ہیں دنیا کو، دکھائیں فوٹو ان کی کس کے پاس ہے؟ فوٹو سے یادگیری رہنی ہے؟ کمال ہے بھئی، یادگیری کا بھی خوبصورت حوالہ ہم نے تلاش کیا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک شہرت وہ ہے جو خدائی ہے، جو خدائی ہے، وہ اگر ملے تو پھر کیا بات ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی ملے گی۔ کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، انہیں شہرت کشید نہیں کرنی پڑے گی، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ نہیں تلاش کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ فوٹو آ جائے تو لائکس اور کمنٹس زیادہ ملتے ہیں، ادھر نہیں جانا پڑے گا۔ رحمان، اور کہاں رحمان محبت پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں۔ اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے۔ اور زمین و آسمان کی مخلوق میں اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت فرمائیں۔ یہ وہ عزت اور شہرت ہے جو خدائی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو کسی شخص کے دل میں بڑا شوق تھا، بڑا ارمان تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ سارا کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن اسے شہرت چاہیے۔ یہ خدائی ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے،
اور لوگوں کی قلبی کیفیت ہوگی، کھنچتے چلے جائیں گے لوگ. بہت ساری سہولیات بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی روحیں کھنچتی چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، لہذا میں نے بھی ان کے خلاف سازش ہی کرنی. میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، لہذا میں نے بھی 10 کی جگہ 20 کرنی. کیونکہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کیا ہے، لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم زیادتی کی گفتگو ضرور کرنی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کرو نا صبر اور تم اختیار کرو تقوی، تو کسی کا مکر و فریب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس کر مر جاتا ہے. اگر صبر کیا جائے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ آل عمران ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو فرمایا ان کا مکر و فریب، دشمنوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا کسی کا مکر و فریب. شرط کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، آپ بیٹھے رہے. چوتھے دن گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ خدام شاگرد ارادت مند بھی تھے. گلی میں گئے تو وہاں آپ کا ایک مخالف، مسلمان تھا، مومن کہلاتا تھا، پر آپ کا مخالف تھا. تو وہ چوک میں آپ کو مل گیا، السلام علیکم کے فوراً بات کرنے لگا، اے نعمان بن ثابت، میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. نے فرمایا ہاں. کہنے لگا مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کے قبیلے کا ہوں، اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. بڑی تکلیف والا منظر ہے، بڑی اذیت ناک بات. آپ کے محبین نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے. امام صاحب نے فرمایا اس نے نکاح کی دعوت دی ہے، ایک جائز بات کی ہے، لیکن اتنا غلط طریقہ اختیار کیا ہے. چوکوں میں چوراہوں میں باتیں ہوتی ہیں. فرمایا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرا رب مجھے صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے. سارا حوصلہ جمع کر کے امام صاحب فرمانے لگے عدت گزرتی ہے تو آپ کا نام لے کے والدہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ آپ سے نکاح میں رضامند ہوں گی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا. یہ جملے کہے اور پھر بوجھل قدموں سے 4 قدم آگے اٹھائے تو امام صاحب کے آنسو نکل گئے اور اپنے آنسو پوچھ کے کہنے لگے کئی دفعہ یہ اخلاق کتنے صبر آزما ہو جاتا ہے اور کتنی مشکل میں انسان کو لے جاتا ہے. ابھی امام صاحب اگلے چوک میں گئے تھے، وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ دوڑے آئے، کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ کوئی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. اس نے میری والدہ کے بارے میں اس طرح چوک میں جاگ رسائی کی اور یہ انداز اختیار کیا. اسے پتا تھا کہ شریعت اسلامیہ مجھے صبر کا اور تقوی کا کہتی ہے جائز بات پر، یہ انداز جائز بات کا. فرمایا اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، وہ جو میرے ساتھ کرے گا ہو جائے گا. فرمایا دیکھو نا، اللہ ولی ہے مومنوں کا. میرے مالک نے دستگیری فرمائی اور ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. میرے بھائیوں، میں اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن حکیم سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک اعمال، صالحیت، عبادت، ریاضت، تقوی، سچائی، دیانتداری، معاملہ فہمی، صبر، تقوی، مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کے حضور شکر کے جذبات، یہ انسان کو صرف آخرت میں ہی اجر نہیں دلائیں گے. مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں.
दुनियावी मामलात में भी नेकी इंसान के बड़ा काम आया करती, उसके लिए आसानी पैदा कर देती है नेकी दुनियावी मामलात के अंदर भी। बुखारी मुस्लिम में सही सनद के साथ नबी रहमत अलैहिस्सलाम का वो फरमान मौजूद है और बड़ा मशहूर है, मारूफ है। हुजूर ने खुद इसे बयान किया। फरमाया 3 शख्स किसी दूसरे इलाके में जा रहे थे और रास्ते में बारिश और तूफान ने घेर लिया, तो एक गार के अंदर जैसे वो बंद हुए, खुद रसूल रहमत इसे बयान फरमाते हैं। और हुजूर फरमाते हैं लुढ़क करके एक पत्थर जब आया और गार का मुंह उस पत्थर ने बंद कर दिया, तो अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तीनों ने मिलके भी जोर लगाया, पर वो पत्थर इतना वजनी था कि कोई सूरत ही नहीं थी। तब उन तीनों ने फैसला किया कि अपनी कोई ना कोई नेकी ना याद करें। क्या? अकबर अल्लाहबादी कहते हैं मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें जमा कराते हैं, मुसल्ला नहीं बिछाते, ताल्लुकात लड़ाते हैं, अपनी कोई नेकी ना याद करें। तो एक ने हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर, अर्ज किया, है मालिक तू जानता है मैं रेवड़ रखे हुए हूं बकरियों का। ये लफ्ज है सही हदीस में। ऐ मालिक मैंने कभी भी दूध पहले बीवी बच्चों को नहीं दिया, जब भी पिलाता हूं मां बाप को पहले पिलाता हूं। और मालिक तू अलीम बिज़ात सुदूर है, वो रात भी करीम तेरी बारगाह में हर चीज मौजूद है कि जिस रात में देर से आया और मां बाप सो गए, बच्चों को, गुलामों को, बीवी को मैंने दूध नहीं दिया, मैं प्याला लेके रात भर खड़ा रहा, सुबह जब वो जागे तो मैंने दूध पिलाया था। मुझे बता ना, मैंने तो तेरी रिजा के लिए किया था। अगर वो नेकी तुझे पसंद है तो इस मुश्किल से निजात दे। ये रसूल पाक का फरमान सही हदीस में मौजूद है। रात भर मां बाप के लिए खड़ा रहा, जब अल्लाह के हुजूर इस नेकी के वसीले से दुआ मांगी, पत्थर थोड़ा हट गया, हवा और रोशनी का बंदोबस्त हो गया। करो ना मां बाप के साथ नेकी। और मैं सही हदीस में ये अल्फाज आप देख सकते हैं कि फरमाया बीवी बच्चों पर मां बाप को फौकियत देता रहा, ये नेकी है मेरी। मां बाप की खिदमत नहीं करता रहा, बीवी बच्चों से पहले मां बाप को दर्जा देता रहा। पत्थर हट गया। दूसरा अर्ज गुजार हुआ, मालिक तू दिलों के हाल जानता है, तुझे पता है मुझे अपनी चचा जात बड़ी अच्छी लगती थी, मैंने कई बार उसे दावत दी, लेकिन उस पाकबाज औरत ने रुख मेरी तरफ न किया। फिर एक दफा कहत हो गया था, वो मजबूर हो गई, तंगदस्त हो गई, मजबूर होके आई, मेरे साथ खलवत में चलो। लेकिन वो आई और कांपने लगी और कहने लगी अल्लाह से डर। मालिक वो मेरे कब्जे में थी, मैं सब कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी रिजा के लिए मैं डर गया तुझसे। अगर ये नेकी तुझे पसंद है तो करम फरमाना। हुजूर फरमाते हैं पत्थर थोड़ा और सिरक गया, और थोड़ा उनके लिए कुशादगी हो गई, हवा के झोंके तेज आने लगे। मुश्किलों में जब हवा के झोंके आए तो वो तेरे ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं आएंगे, तेरे तकवे की बुनियाद पर आएंगे। तेरे तकवे की बुनियाद पर हवा के झोंके आएंगे। तीसरा बोला, उसने कहा मालिक मैंने मुख्तलिफ लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं, सबको बर वक्त मजदूरी देने का आदी हूं। एक शख्स अपनी कुछ दिनों की मजदूरी छोड़ गया था, फिर मैंने ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं, मैंने उतने पैसे कारोबार में लगा लिए। ऐ मेरे करीम रब तू जानता है, फिर उससे नफा होता रहा और मैं उसके हिस्से का नफा रखता रहा। और फिर जब पैसे इतने हो गए, मैंने ऊंट भी खरीदे, बकरियां भी खरीदी, और भी जानवर खरीदे, गुलाम भी खरीदे। सालों के बाद वो शख्स आया और कहने लगा मैं मजबूर तंगदस्त हूं, मेरी कुछ रकम आपकी तरफ बकाया थी, अगर मिल जाए। तो मैंने कहा ये गुलाम भी तेरे, ऊंट भी तेरे, बकरियों के रेवड़ भी तेरे। तो कहने लगा आप मजाक कर रहे हैं, सही हदीस में मौजूद है मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने सारा अपने रब की रजा के लिए किया है, तेरे लिए नहीं किया। तेरा सरमाया था वो कारोबार में लगता रहा। या हमारे यहां भी पार्टनरशिप होती है, यहां भी कारोबार चलने लगे तो लोग कहते हैं अब मेरा तेरा गुजारा नहीं,
चलने जो लग गया है। कहते तू फारिग है। यहां तो लोग किराए पर दुकान देते हैं, और अगर समझे ना कि वो बेचारा जो बैठा है दुकान में उसका कारोबार ठीक चलने लगा है तो कहते तू खाली कर, मुझे खुद करना है, निकल। उसने इतना पैसा संभाल के रखा। करीम महबूब बयान फरमाते हैं, रसूल रहमत के लबहाए नूर से ये जुमले निकले। फरमाया उसने अपनी उस नेकी का वसीला देकर जो रब के हुजूर बात अर्ज की, चेहरे पर हाथ फेरे ही थे कि पत्थर लुढ़का, रास्ता खाली हो गया। अल्लाह के रसूल हमें ये नसीहत करना चाहते हैं कि जब तुम पर मुश्किलात बने ना तो नंबर ना तलाश करो कि फलां का नंबर कहां है, फलां का नंबर कहां है। कोई रात ढूंढो जो सिर्फ रब की रजा के लिए गुजरी हो। कोई नेकी तलाश करो जो फकत अल्लाह के लिए की हो। कोई आंसू ढूंढो जो तुमने किसी मिस्कीन यतीम के पूछे हो। कोई ऐसा शख्स जो तड़प के रो रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से हंसा हो। कोई मां जिसने राह जाते तुम्हें दुआ दी हो कि बेटा जा तू जीता रहे। कोई बूढ़ा शख्स जिसने दुआ दी हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में तेरा भला करे। कोई यतीम, कोई लावारिस, कोई कमजोर, कोई शख्स जिसकी रूह से तुम्हारे लिए दुआ निकली हो। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। भाई नेकियां जिंदगी को भी संवार देती, यहां भी इंसान को नफा होता है, इस दुनिया के अंदर भी उसे बेशुमार बरकत नेकियों की बरकत से नसीब होती हैं। इसलिए ये जो लिबरल्स हमारे बेचारे बैठ के कहते हैं ना मौलवी सिर्फ आखिरत की बात करता है, ना 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 ना, दीन तो जब भी बात करता है कहता है दुआ ये मांगो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ अल्लाह दुनिया भी हसीन फरमा दे और आखिरत भी हसीन फरमा दे। इस्लाम किसी मकाम पर किसी जगह भी फकत आखिरत की बात नहीं कर रहा। दीन तो कहता है यहां भी संवर जाएगा तुम्हारा सारा कुछ हो। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था, मेरा कॉलेज में जो क्लास फेलो सबसे ज्यादा मुझे मौलवी साहब कह के तंग करता था ना, उस दौर में ना ये बम धमाके बड़े होते थे। तो मेरा एक करीबी दोस्त था तो वो बड़े खौफनाक अंदाज में मेरा नाम लेता। कॉलेज में दाखिल होता कहते मौलवी की तलाशी ले लो, और मुख्तलिफ अंदाज में फब्तियां कसता। कभी वेस्ट कोट पहन के चले जाते तो कहते नीचे जैकेट तो नहीं। तो फिर मुझे कभी कभी वो ये भी कहा करता कि यार क्या रास्ता इख्तियार कर लिया, ज़हीन तरीन आदमी हो सारे कॉलेज में और तुम क्या मौलवी बन रहे हो। वो दौर भी इंजॉय करके गुजारा। और फिर वो यूरोप से वापस आया तो ढूंढ के मेरा नंबर फोन करके कहने लगा एक तस्वीर नहीं मिल जाती तेरे नाल, इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह वाह। अपनी जिंदगी में मत समझे आप कि सिर्फ आखिरत में ही सिर्फ जजा मिलने वाली है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा मेहरबान है, यहां भी कोई कमी रहने देता नहीं है। इसलिए खूबसूरत तरीन और सब्र वाली, शुक्र वाली, सजदों वाली, इबादतों वाली और अपनी नबी पाक अलैहिस्सलाम के इखलाक से खैरात मांगने वाली जिंदगी बिता के जाएं। अपने लबो लहजे को बावुजू रखें, किरदारो अमल को तैयब रखें और अपनी सोचों को हमेशा मुस्बत और मानाखेज और खूबसूरत रखें। यहां भी बड़ा अजर मिलने वाला है। अल्लाह ताला अमल का रास्ता आसान करे।